الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آل سيدنا ومولانا محمد. میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ربیع الاول کی مناسبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف گوشے آپ کے سامنے بیان ہو رہے تھے، اور گزشتہ 2 جمعوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ کے 2 حصے اور سیرت کو بیان کرنے کے 2 طریقے اور جشن عید میلاد النبی کی شرعی حجت، شرعی حیثیت اور اس کا شرعی جائزہ آپ کے سامنے تفصیلاً پیش کیا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں کیسے مل جائے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں البتہ تحقیق من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا. لقد من اللہ، اللہ کے احسانات تو بہت سارے ہیں، اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، لیکن اللہ نے ان کو احسان جتلایا نہیں، احسان کے طور پہ بیان نہیں کیا. لیکن یہ اتنی خاص چیز، خاص کرم اور رحمت اور خاص عنایت ہم پر اللہ نے فرمائی ہے کہ جس کو اللہ نے 2 تاکیدیں لگا کے لقد کہہ کے کہ البتہ قد تحقیق پکی بات یہ ہے کہ من اللہ کہ اللہ نے احسان فرمایا، کہ اللہ نے اس آیت میں اپنے اس احسان کو ذکر فرمایا. اور وہ کس پر فرمایا؟ علی المؤمنین، ایمان والوں پر، میرے اوپر، آپ کے اوپر اللہ نے احسان فرمایا. کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، وہ ایک خاص پیغمبر، وہ ایک خاص رسول جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں مانگا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ،
عیسیٰ علیہ السلام نے اس پیغمبر کی خوشخبری سنائی، اور سارے پیغمبروں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہم اس پیغمبر کے امتی بن جائیں۔ اس خاص رسول کو اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر بھیج کر اللہ نے احسان فرمایا۔ من انفسہم، اللہ کہتے ہیں وہ انہی کی جانوں میں سے ہے، وہ انہی کی طرح انسان ہے، نوع انسانی میں سے ہے۔ تو رسول سارے تھے، لیکن یہ خاص رسول تھے کہ جس رسول کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ آئے تو سب رسولوں کے بعد ہیں، لیکن اللہ نے ان کو سارے رسولوں کا سردار بنا دیا، اور انہی کے واسطے سے، انہی کے نسبت سے اللہ نے مجھے، آپ کو، ان کی امت کو یہ اعزاز بخشا کہ یہ امت آئی سب سے آخر ہے، سب امتوں کے بعد میں ہے، لیکن اللہ نے اس کو ان امتوں کا سردار بنا دیا۔ یہ دنیا میں فضیلت عطا فرمائی، اور قیامت میں اللہ کیا فضیلت عطا فرمائیں گے کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، خود حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک حضور جنت میں نہیں جائیں گے، کوئی پیغمبر بھی جنت میں نہیں جا سکے، اور جب تک اس امت کو پہلے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، تب تک کسی اور امت کو بھی داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو اتنا بڑا احسان اللہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے شفیق، محبوب، عزیز نبی ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے بے شمار احسانات ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پیدا کیا، نہ پیدا کرتے تو ہمارا کوئی زور نہیں تھا، انسان نہ بناتے جانور بنا دیتے، ہمارا پھر بھی کوئی زور نہیں تھا، گدے کتے وغیرہ بھی تو اسی کی مخلوق ہیں، ان کا بھی تو وہی خالق ہے، سانپ اور بچھو بھی تو اسی خدا نے بنائے۔ اگر کوئی سانپ، کوئی بچھو اللہ ہمیں بنا دیتا تو لوگ بھی ہمیں مارنے کے لیے دوڑتے، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر کتنے انسان ایسے ہیں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو بے شمار عوارض لے کر، بے شمار بیماریاں لے کر، بے شمار مشکلات اور پریشانیاں لے کر اس دنیا میں آ رہے۔ کسی کی آنکھ نہیں ہے، اور کسی کا کان نہیں ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی گونگا ہے، کوئی معذور ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں۔ اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ ہمیں ان بیماریوں سے بچایا اور ہمیں صحت کے ساتھ اللہ نے پیدا فرمایا۔ پھر کتنے انسان ایسے ہیں کہ جو اس دنیا میں آئے لیکن آ کر اپنے رب کو نہیں پہچان سکے کہ ہمارا رازق کون ہے، ہمارا مالک الملک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، کس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں کس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ کتنے انسان ہیں جو آگ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جو درخت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جو گائے کی پوجا کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو گھوڑے کے پجاری ہیں، اور کتنے ایسے انسان ہیں جو اپنے ہاتھ سے پتھر کو تراشتے ہیں، پھر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا فرمایا کہ جس میں ہمیں اپنا تعارف نصیب فرمایا۔ ہم پیدا ہوئے تو ہم پہچانتے تھے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا نبی کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہماری شریعت کیا ہے۔ اور پھر کتنے مسلمان ایسے ہیں، انسانوں میں سے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اپنا نام لینے کی، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔
ایک واقعہ علماء بیان فرماتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بابو آدمی تھے، ان کے ساتھ ان کا ملازم تھا، ملازم نماز کا پابند تھا۔ تو وہ اپنے مالک کے ساتھ جا رہا تھا بازار میں، تو چلتے چلتے سودا خرید رہے تھے تو اذان ہو گئی۔ ملازم نے کہا حضور تو میں تو جا رہا ہوں، میرے آقا نے مجھے بلایا۔ اس نے کہا کہ تیرا آقا تیرا مالک تو میں ہوں، تجھے کس نے بلایا؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ سب آقاؤں کا آقا ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اب اس کے دربار میں جانے کا وقت ہو گیا ہے، اس کے سامنے یہ سارے آقا فیل ہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا اور یہ مالک جو ہے یہ باہر بیٹھ گیا۔ اب ملازم نے نماز پڑھی، سنتیں پڑھی اور تسبیحات جو وہ کرتا تھا تسبیحات شروع کر دی۔ دیر ہو گئی، اب وہ دروازے پہ آ کے آواز دیتا ہے کہ بھائی تو آتا کیوں نہیں ہے؟ تو ملازم کہتا ہے یہ آنے ہی نہیں دیتا۔ وہ کون نہیں آنے دیتا؟ وہی نہیں آنے دیتا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ جس نے تجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی، وہ مجھے اپنے گھر سے جانے کی توفیق نہیں دے۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ جو ہمیں اللہ اپنے 5 وقت کی حاضری کی توفیق دے دیتی، اور اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر مسجد میں آنے کے لیے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کوئی ڈپٹی، کوئی کلکٹر، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر، کوئی کونسلر بھی ہو تو اس کے گھر میں بھی جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، درخواست دینی پڑتی ہے، ملازمین سے بات کرنی پڑتی ہے، ٹیلی فون کرنا پڑتا ہے، ان سے وقت لینا پڑتا ہے، اپنے آنے کا مقصد بتانا پڑتا ہے، کیوں میں آ رہا ہوں۔ تو اتنی درخواستوں کے بعد جا کے اجازت ملتی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں کوئی پھاٹک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دربان نہیں ہے، کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے رکاوٹ ہے۔ جب چاہیں ہم اللہ کے گھر میں آ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عظیم الشان کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ اتنی عظیم کتاب کہ کاش ہم اس کتاب کو پڑھتے اور اس کے معنی سمجھتے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں تو ہمارے دل پھٹ جاتے۔ اور اس قرآن کا اللہ نے کتنا درجہ رکھا ہے، اس قرآن کی کتنی عظمت رکھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے اس کلام کو پڑھتا ہے، وضو کی حالت میں، نماز میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے، اللہ ہر حرف پر 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اگر نماز کے اندر بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف پر 50 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور نماز سے باہر جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور وضو کی حالت میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 25 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آدمی بغیر وضو چلتے پھرتے پڑھتا ہے تو قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاتھ لگانا قرآن مجید کو بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، ہاں زبانی اگر آتا ہو تو بغیر وضو کے بھی آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرمائی۔ اتنی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ پھر اس کی ایک ایک سورت، اس کا کتنا مرتبہ ہے، کتنا درجہ ہے، ایک ایک سورت جو ہے کتنی عالی ہے، کتنی بلند ہے۔ آپ دیکھیں قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ اسے 1/3 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
قرآن کے 3 حصے کریں تو 10-10 پارے بنتے ہیں 3 حصے میں، تو ایک دفعہ اس سورت کو پڑھنے سے اس کا درجہ اور مرتبہ اور عزت اور عظمت اللہ کے ہاں اتنی بلند ہے کہ اللہ اس پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر سورہ یاسین کا اللہ نے کیا مرتبہ اور کیا مقام رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 قرآن پڑھنے کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی محبوب کتاب ہے اللہ کی، کتنی عظیم کتاب ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت والی کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ پھر سب سے بڑی بات کہ یہ سب عطا کر کے اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنا پیغمبر ہمیں عطا فرمایا، جب حضور کو اس امت کو عطا فرمایا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو اللہ اس کو احساناً جتلا رہے کہ لوگوں میں نے تمہارے اوپر احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے اپنا خاص پیغمبر جو میں نے ایک رکھا ہوا تھا، جس کو میں نے ممتاز کرنا تھا، جس کے سر پر میں نے ختم نبوت کا تاج رکھنا تھا، وہ خاص پیارا محبوب اور افضل ترین پیغمبر میں نے تمہیں عطا فرمایا۔ اور پھر حضور کے واسطے سے ہمیں اللہ نے کیا کیا چیزیں عطا فرمائی۔ وضو کی دولت اللہ نے ہمیں جو ہے حضور کی نسبت سے عطا فرمائی۔ وضو کا کتنا مقام اور درجہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے گھر میں جانے کے لیے وضو کرتا ہے گھر سے، اور میں ابھی مسجد میں جا رہا ہوں، گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرماتے، اور ہر قدم پر ایک گناہ معاف فرماتے، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں ایک درجہ بلند فرماتے۔ تو کتنا بڑا اعزاز والی چیز وضو اللہ نے ہمیں حضور کی نسبت سے عطا فرمائی، نماز حضور کی نسبت سے عطا فرمائی، حج اللہ نے ہمیں حضور کی نسبت سے عطا فرمائی، زکوٰۃ کا حکم اللہ نے ہمیں حضور کی نسبت سے عطا فرمایا، اور یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی نسبت سے عطا فرمائی۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے احساناً فرمایا۔ جو لوگ عربی سے واقف ہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایمان والوں کے لیے محسن نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ساری چیزوں کے لیے حضور محسن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمینوں کے لیے بھی، آسمانوں کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جنات کے لیے بھی، اور شجر اور درخت اور پتے اور حجر، ہر چیز کے لیے حضور رحمت۔ لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کہ اس رحمت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ایمان والے اٹھائیں گے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر یہ خاص احسان فرمایا ہے تاکہ وہ میرے پیغمبر کی زندگی کو اپنائیں اور میرے پیغمبر کی زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ اب یاد رکھیں، احسان جتنا بڑا زیادہ ہوتا ہے، دنیا میں آپ دیکھیں کوئی ہم پر احسان کرتا ہے، جتنا بڑا احسان کرتا ہے ہم اس کا شکریہ بھی اتنا ہی بڑا ادا کرتے ہیں، اس کا حق بھی ہمارے اوپر اتنا ہی بڑا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور اتنے بڑے ہمارے محسن ہیں کہ اللہ خود قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کے احسان جتلا رہے ہیں، تو پھر حضور کے حقوق بھی بے شمار ہیں۔ اگر ان کو اکٹھا کیا جائے، ان سارے حقوق کو جمع کیا جائے، سمویا جائے، تو یاد رکھیں 3 قسم کے حق بنتے ہیں۔ ان میں سے میں کوشش کروں گا آج کے جمعے میں، آج کے خطبے میں پہلا حق بیان کروں کہ 3 قسم کے حق ہیں ہمارے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل میں ہو، کتنی ہو؟ ہر ذات سے بڑھ کے ہو،
یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں. نبی علیہ السلام سے نفرت یہ ایمان کا خاتمہ ہے. محبت ہو، محبت کتنی ہو، حدیث میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی اس وقت تک کامل اور مکمل اور پورا مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میری محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ نہ ہو جائے. کس سے؟ من والدہ، اس کے والدین سے، وولدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام دنیا کے لوگوں سے اللہ کی نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. تو سب سے زیادہ محبت یاد رکھیں، دنیا میں محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں. اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت جس کو نصیب ہو جائے یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ کے انبیاء، انسانوں میں سے جو نبی ہوتے ہیں انبیاء، وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. ان کے دل میں اللہ کا غیر داخل ہی نہیں ہوتا. اسی لیے پیغمبروں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ سارے کے سارے پیغمبر معصوم ہیں. جس طرح فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. فرشتوں سے ان کے دل کے اندر نفسانیت ہی نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے، ان کے لیے بھوک پیاس ہی نہیں ہے. لیکن پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، ان کو بھوک بھی لگتی ہے، ان کو پیاس بھی لگتی ہے، ان کے اندر خواہشات بھی ہوتی ہیں، اور ان کے آگے شادیاں بھی ہوتی ہیں، آگے اولادیں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ انسانوں والا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. پیغمبر کے دل میں دوسری کوئی ذات اللہ کی ذات کے علاوہ نہیں آ سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبروں کا اس میں امتحان لیا اور اپنی کتاب قرآن مجید میں اس کو ذکر فرمایا. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان کتنا بڑا امتحان تھا کہ اما ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب بیٹا چھوٹا سا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، چھوٹے بچے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو گیا کہ میری محبت زیادہ ہے یا بیوی اور بچے کی محبت زیادہ. فرمایا کہ میرے حکم سے اس بچے کو اور اس کی ماں اما ہاجرہ کو فلاں جگہ بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ. اب قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام پر. انہوں نے کوئی حجت نہیں کی، کوئی تعویل نہیں کی، کوئی یہ نہیں کہا کہ شاید یہ غلط حکم آ گیا ہو، شاید میرے لیے نہ ہو، شاید اس میں گنجائش ہو، یا میری عقل اس حکم کو نہیں مانتی. جب اللہ کا حکم آ گیا تو فوراً بیوی کو بچے کو لیا اور جا کر بیابان میں اس جگہ میں چھوڑ کے آ گئے جہاں آج اللہ نے اپنا گھر بیت اللہ بنایا. اور یہ جو زمزم ہے یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کی برکت سے اللہ نے امت کو اور ہمیں سب کو عطا فرمایا. پہلے تو پانی بھی نہیں تھا. اب اس امتحان میں کامیاب ہوئے. دوسرا امتحان آ گیا کہ بیٹا بڑی مشکل سے ملا تھا. 90 سال کی عمر میں، 100 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. اب جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل، اپنے اس بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر. اب دیکھیں میں اور آپ ہوتے تو کبھی بھی اس حکم کو پورا نہ کر سکتے، 100 تعویلیں کرتے. لیکن امتحان تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی پسو پیش نہیں کیا. قرآن کہتا ہے کہ جا کر اپنے بیٹے کو کہا کہ اسماعیل میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. تو وہ بھی پیغمبر کے بیٹے تھے، پیغمبر کی تربیت کے اندر بڑے ہو رہے تھے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ ابا جان آپ مجھے اللہ کے راستے میں ذبح کیجئے.
اور آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو اس امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا. تو کیا ہے کہ جب انسان کہتا ہے نا میں ایمان والا ہوں, مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے, مجھے اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے, پھر اس کا امتحان بھی آتا ہے. محبت امتحان مانگتی ہے. اب آزمائش بھی آتی ہے. ایک اور واقعہ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے تو فرشتے انسانی شکل میں آئے. فرشتے نے آ کر, چونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے اس کو اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے, جو جس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کا ذکر بھی کر دیا جائے تو اس کا دل مچل جاتا ہے کہ میرے محبوب چیز کا یا محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو فرشتے نے آ کر, حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں تو فرشتے نے آ کر اللہ کی پاکی بیان فرمائی. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمہ والہیبہ والقدرہ, اللہ کی تسبیحات شروع کر دی. ابراہیم علیہ السلام کو بڑی لذت آئی کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, محبوب کا نام لیا جا رہا ہے. تو وہ اس انسان سے کہنے لگے جو دراصل فرشتہ تھا کہ بھائی یہ جو تم نے کلمات پڑھے ہیں, جو تم نے اللہ کی بزرگی, اللہ کی تعظیم اور عظمت کے الفاظ بیان کیے ہیں, تم انہیں دوبارہ بیان کرو. تو اس فرشتے نے کہا کہ میں تو اس طرح نہیں بیان کرتا, مجھے کچھ چیز دو تو میں بیان کروں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میں جو ریوڑ بکریوں کا چرا رہا ہوں, آدھی بکریاں تم لے لو, اللہ کی تسبیح بیان کرو. اب اس فرشتے نے پھر یہی الفاظ پڑھے, اللہ کی تسبیحات, اللہ کی تقدیس اور پاکی بیان فرمائی. ابراہیم علیہ السلام وجد میں آ گئے اور لذت محسوس ہوئی اور کہا کہ اے فرشتے, اے انسان, کہ تو یہ دوبارہ بیان کر. اس نے کہا کہ مجھے پھر کچھ اور دیجیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو باقی ریوڑ ہے یہ بھی تم لے لو, ساری بکریاں لے لو, میرے رب کی پاکی بیان کر. اب جب انہوں نے پھر پاکی بیان کی تو پھر اس فرشتے نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب تیسری مرتبہ پھر اللہ کی پاکی بیان کرو. اس نے کہا کہ اب پھر کچھ دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بکریاں میرے پاس تھیں, میں نے ساری بکریاں تمہیں دے دی ہیں, اب میں ان بکریوں کا چرواہا بن کے تمہارے ساتھ جاؤں گا, میں اب تمہارا غلام بن جاؤں گا, میرے رب کی تقدیس بیان کروں. تو آپ دیکھیں کتنے پیغمبروں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, اور ہم اپنے دلوں کا امتحان خود لیں کہ ہمارے دل میں کتنی اللہ کی یاد ہے. دن میں کتنی دفعہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی, بے شمار مقامات ایسے ہیں کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کسی حکم کو بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں تمہارا رازق ہوں, میں تمہیں رزق دینے والا ہوں. تو ایک صحابی رسول تھے, جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے کہ جس کے لیے, جس کو یقین دلانے کے لیے میرے رب کو قسمیں اٹھانی پڑ رہی. یعنی قسم تو اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ کسی کو یقین آ جائے. اب کون ہے کہ جس کو میرا رب قسمیں اٹھا کے یقین دلا رہا ہے. تو یہ محبت کی میرے بھائیوں بات ہوتی ہے. اور دوسری بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب محبت ہوتی ہے تو محبت میں پھر محبت کے ساتھ دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے, پھر اس میں امتحان ہوتا ہے. اب دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سے ہمیں محبت ہوتی ہے. آدمی کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے, اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے, اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے, اپنے عہدے سے محبت ہوتی ہے, اپنی دکان سے محبت ہوتی ہے, اور اپنے مال سے محبت ہوتی ہے.
اب جب اللہ حکم دیتے ہیں تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ محبت دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. یہی انسان کا امتحان ہے کہ ان محبتوں کے ٹکراؤ میں کون آدمی کامیاب ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا کہ سال کے بعد میرے راستے میں تم نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے. اب کون ہے جو اللہ کے حکم سے محبت کرتے ہوئے اس مال کے محبت کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی محبت میں فنا ہونے کے لیے، مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت فرمائی کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اتنی محبت تھی کہ جب صحابہ پر یہ امتحان آئے تو وہ 100% کامیاب ہوئے. ایک واقعہ، دو واقعے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جب ان چیزوں کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دونوں محبتوں کا امتحان ہوتا ہے تو بندہ کس محبت کو چھوڑتا ہے اور کس محبت میں گرفتار ہوتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بعد میں مسلمان ہوئے، غزوہ بدر میں مسلمان نہیں تھے. اور یہ غزوہ بدر عجیب غزوہ تھا کہ اکثر لوگ اس میں پیدل تھے، پیادہ تھے، اور ایک ایک اونٹ پر 3 آدمی باری باری سوار ہو رہے تھے. پورے لشکر کے 313 صحابہ تھے، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 2 تلواریں تھیں، اور کسی کے پاس گھوڑا ہی نہیں تھا. انتہائی قسم پرسی کے عالم میں مسلمان جو ہے اس غزوے میں تھے. اب امتحان یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام کے دشمن بن کے آئے تھے، کافروں کی طرف سے آئے تھے. بعد میں اللہ نے ہدایت دے دی، بعد میں مسلمان ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے بن گئے. تو ایک دفعہ اپنے ابا جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ ابا جان، غزوہ بدر میں آپ کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ میرے والد ہیں، میرے ابا ہیں، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کو قتل نہیں کیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں فرمانے لگے، عجیب جواب دیا. کہا کہ بیٹا، کہ تم اگر میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاتے تو میں تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا. کیوں؟ کہ یہ باپ بیٹے کی لڑائی نہیں تھی، یہ خاندانوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ کوئی آپس کی دنیا کی لڑائی نہیں تھی. تم اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن بن کے دشمنوں کی صفوں سے آئے تھے، تم میرے پیغمبر کے دشمن تھے. تم اگر تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں کبھی بھی نہ دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ میری نظر تو تمہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ میرے پاک پیغمبر کا دشمن ہے. اب دیکھیں امتحان آ گیا نا، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف باپ ہے، لیکن باپ پیغمبر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گرفتار ہے. اب مرنے مارنے میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھا جا رہا ہے. اسی طرح صحابہ کے دل میں حضور کی محبت آپ دیکھیں کہ ایک عورت ایک جنگ میں آتی ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی بھی ہیں اور زخمیوں کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے، شہداء کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح ساری چیزوں کو جمع کیا جا رہا ہے. ایک عورت آتی ہے اور آ کر سب سے پہلے پوچھتی ہے کہ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے. اب لوگوں میں سے کسی نے ان کو کہا کہ بھائی اللہ کی بندی، تجھے پتا ہے تیرا خاوند اس جنگ میں شہید ہو گیا؟
اس نے کہا کہ چھوڑو پہلے مجھے پیغمبر کا بتاؤ. کہا کہ بیٹا بھی شہید ہو گیا, والد بھی شہید ہو گیا, بھائی بھی شہید ہو گیا, کتنے بڑے رشتے ہیں. فرمایا مجھے رسول اللہ کے بارے میں خبر دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال. اور جب لوگوں نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہیں, اور پھر جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے بعد دنیا کے سارے غم ختم ہو گئے. اتنی محبت تھی صحابہ اکرام کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی. اسی طرح ایک واقعہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے کہ والد جو ہیں حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے, اور پھر حضور کے دشمن بھی ہیں اور دشمنوں کافروں کے سردار بھی ہیں, جنگیں بھی لڑ چکے ہیں. بلکہ غزوہ بدر میں جو 70 قیدی 70 کافر جو ہیں وہ مارے گئے, سردار مارے گئے, ان کے بعد ساری قریش کی سرداری انہیں کے سر پہ آئی. ان کے کمانڈر ان چیف ہیں کافروں کے. اور بیٹی کی قربانی دیکھیں کہ بیٹی مسلمان ہو گئی, اللہ کے نبی کی جو ہے وہ جانثاروں میں آ گئی, اور پھر پہلی ہجرت اپنے خامن کے ساتھ حبشہ کی. وہاں خامن فوت ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک سردار کی بیٹی ہے, اسلام کو قبول کیا ہے, دیار غیر میں خامن بھی فوت ہو گیا, اکیلی ہے, تو حضور نے نکاح کا پیغام بھیجا. اور حضور علیہ السلام نے ان خوش قسمت عورتوں کے اندر شامل فرمایا کہ جن کو امہات المؤمنین کا خطاب ملا, مومنوں کی مائیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنی محبت تھی حضور کی کہ ابو سفیان بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی, مسلمان بنے, اور اللہ تعالیٰ نے دین کا بڑا کام ان سے لیا. اب اسی حالت میں کفر کی حالت میں تھے کہ مدینہ تشریف لائے, مدینہ آگے حضور سے ملے, گفتگو کی, تو دل میں خیال آیا کہ واپسی ہو رہی ہے کہ اپنی بیٹی کے گھر سے ہو کے جاؤں, بیٹی کو مل کے چلا جاؤں. تو مسجد نبوی میں مسجد کے ساتھ ساتھ ساری ازواج کے حجرے تھے جن کے دروازے سارے مسجد نبوی میں کھلتے تھے. حضور جس گھر میں بھی ہوتے, نماز کا وقت ہوتا تو حضور انہی دروازوں سے اندر آ جاتے, اور کسی وقت حضور نے واز فرمانا ہوتا تب بھی انہی دروازوں میں سے نکل کر مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے. تو ساتھ ہی حجرہ تھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو حضرت ابو سفیان وہاں گئے, جو ہی وہاں داخل ہوئے تو بسترا بچھا ہوا تھا. جو ہی آگے بڑے بیٹی کو ملے اور بسترے پر بیٹھنے لگے تو بیٹی نے جپٹ کے بسترا نیچے سے کھینچ لیا, اٹھا لیا. بڑے حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ بیٹی, والدین تو جب بیٹیوں کے گھر میں آتے ہیں تو نئے بسترے نکال کے بیٹیاں استقبال کرتی ہیں, اور آپ نے بچھا ہوا بسترا اٹھا دیا. کیا یہ بسترا میرے قابل نہیں تھا یا میں اس بسترے کے قابل نہیں تھا؟ اب دیکھیں امتحان آ گیا نا, ایک طرف خامد نبی علیہ السلام اور ایک طرف والد. کیا جواب دیا؟ فرمانے لگی ابا جان آپ میرے والد ہیں, آپ کا احترام عزت میرے اوپر لازم ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ میرے پاک رسول کا بستر ہے, پاک پیغمبر کا پاکیزہ بستر ہے, اور حضور کے حجروں میں حضور کے بستروں پہ وہی بھی نازل ہوتی تھی, اس لیے یہ پاکیزہ ہے. اور آپ مشرک اور کافر ہیں, کافر نجس ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے, آپ ناپاک ہیں, میرے پاک پیغمبر کے بسترے پہ بیٹھنے کے قابل نہیں. آپ دیکھیں امتحان آ گیا. ترجیح کس کو دی؟ اللہ کے رسول کو ترجیح. بے شمار واقعات ہیں صحابہ اکرام کے. تو اس لیے میرے بھائیوں, پہلا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہے کہ محبت رسول دل میں پیدا ہو جائے. یہ پہلا حق اس جمعے بیان کیا ہے, اگلے 2 حق انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے. اب محبت رسول بھی میں نے بیان کر دی کہ کتنی ہو کہ ہر ذات سے بڑھ کر
اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں، والدین سے بڑھ کے، دکان سے بڑھ کے، تجارت سے بڑھ کے، مال سے بڑھ کے، اور قبیلے، برادری، کنبے، خاندان سے بڑھ کے، ہر انسان سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ اور جس وقت قربانی کا وقت آئے، ہم دنیا جہان کی قربانیاں دے لیں، لیکن کبھی بھی اسلام کو، دین کو، قرآن کو، پیغمبر کو، اللہ کے رسول کو نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔